سب کھڑے ہوں گے، اللہ حکم کریں گے، حکم ہوگا کہ جو دنیا میں ہمارے لیے نماز پڑھتے تھے وہ سجدے میں چلے جائے۔ کیا حکم ہوگا؟ اللہ حکم کریں گے کہ سجدہ کرو۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر جو ہے اکڑ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا ہوا تم کو، کیا بات ہے تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ پہلا سوال بندے سے یوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا، اور اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین والطیبین واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، گھروں میں رہنے والی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس رب العالمین کی حمد کرتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں جس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، نہیں تفریق اس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے، میں جب کاشا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نابلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ ثنا کے بعد جناب رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن اپنے پاک گھر میں حاضری کی سعادت بخشی۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہے اندر آ جائیں، انشاءاللہ سنت کے لیے اخیر میں 5 منٹ دیا جائے گا، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی حق اور سچ کہنے کی توفیق دے، اس پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے معزز بزرگوں دوستو، بہت ساری بات کے متعلق آ چکی ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہم نے دیکھ کر آیا تھا، لیکن وقت ہو گیا، کم وقت ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بہت قیمتی باتیں ہو جائے گی، ان سے بہت فائدہ ہوگا، آپ غور کریں۔
میرے معزز بزرگوں دوستو، سب سے پہلے جس عنوان کو میں بتا کر چھوڑا تھا وہاں سے ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا ہے۔ اللہ تعالی جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا ہے، آب و دانہ بند نہیں کرتا ہے، سورج کو حکم نہیں کرتا ہے کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی، چاند کو نہیں روکتا ہے کہ اس کے آنگن میں، اس کے گیلری میں کرنیں نہیں پہنچانی ہے، بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو کہ اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، کون سے کھیت کا مولی ہے، اندازہ کریں، غور کرنے کی بات ہے۔ ہماری بات سخت کڑوی لگے تو معاف کیجیے گا، میں خود اپنے اوپر پہلے یہ کر رہا ہوں پھر سب کو بول رہا ہوں۔ تو ہم دیکھیں، یہاں وہ چیزوں میں تسبیح نہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس پلیٹ فارم میں ہیں، ہماری زندگی کا نمونہ کیا ہے، ہم مقصد کیا بنائے ہیں۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ اسی بات پر ہم نے کہا کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے، دولت کفار کو بھی ملتی ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے دولت کفار کو بھی ملتی ہے۔ اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی، لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس سے وہ راضی ہے۔ شیطان نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اگر ہم دن بھر میں 5 نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ آج دیکھیے ہم آج کے ہمارے معاشرے میں آج یہ عام ہو چکا ہے، ہم دن بھر میں کتنے نماز چھوڑ رہے ہیں، کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ شیطان نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا، کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ دن بھر میں 5 وقت کی نماز 20 رکعت ہوتی ہے، کتنی؟ 20 رکعت، فرض اور واجب ملا کر 20 رکعت ہوتی ہے، تو کتنے سجدے چھوڑے ہم نے؟ 20 رکعت، ہر رکعت میں 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے، 20 رکعت روزانہ ہم جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں۔ سوچئے ہم نے کتنے سجدے چھوڑ دی، کتنے سجدے چھوڑے؟ 40 سجدے چھوڑے، 40 سجدے ہم نے نہیں کیے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 4 سجدے چھوڑ دیے، 4 سجدے نہیں کیے۔ آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، آپ نے 8 سجدے پھر نہیں کیے، اور آپ نے پھر عصر کی نماز چھوڑ دیے، پھر آپ نے 8 سجدے چھوڑ دیے، آپ نے پھر مغرب کی بھی نماز چھوڑ دیے، پھر آپ نے 6 سجدے کا انکار کیا، 6 سجدے چھوڑ دیے، پھر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، پھر آپ نے 8 سجدے چھوڑ دیے، 8 سجدے نہیں کیے، پھر آپ نے وتر کی نماز نہیں پڑھی، پھر آپ نے 6 سجدے چھوڑ دیے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ ایک سجدے کا انکار کرنا، اللہ اپنے دربار سے نکال دیا، نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے۔ اور یہ حدیث میں 1 ہفتہ پہلے بیان کر چکا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر میں آنے والا، آخر
آخر میں آنے والا انسان، جب آخر قیامت برپا ہوگا، آخر میں جو انسان پیدا ہوگا وہاں تک سب کھڑے ہوں گے، اللہ حکم کریں گے، حکم ہوگا کہ جو دنیا میں ہمارے لیے نماز پڑھتے تھے وہ سجدے میں چلے جائے۔ کیا حکم ہوگا؟ اللہ حکم کریں گے کہ سجدہ کرو۔ ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کرنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر جو ہے اکڑ جائے گی، وہ آرزو رکھنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کو دھکیلے جا رہے ہوں گے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا ہوا تم کو، کیا بات ہے تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ پہلا سوال بندے سے یوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا، اور اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ پھر دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میں دوبارہ اس بات کو ذکر کر رہا ہوں، دیکھیے ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ آپ اور ہم غور کریں کہ ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ اچھی اور خراب تو بات کی بات ہے۔ آج صبح کے وقت چڑیا بھی رب کی تقدیس، چڑیا بھی رب کی تسبیح بولے، اور اشرف المخلوقات سو رہا ہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، چڑیاں پرندے درختوں کی ساخوں پہ وہ بھی رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اشراط الارض بھی بلوں سے نکل کر رب کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، اور حشرات الارض بھی رب کے تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اشرف المخلوقات کھراٹے لے رہا ہو۔ اس سے بڑا بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے معزز بزرگوں، دوستو، آئیے ہم پنجگانہ نماز کو شعار زندگی بنائیں۔ اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے، وہ یہ عزم مصمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بات کی طرف آپ کو پھر لے کے چلتا ہوں، اس سے پہلے میں ذکر کر بتانا نہیں چاہتا ہوں بار بار، لیکن بات ایسی آ گئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بے نمازی کا حشر، بے نمازی قیامت کے دن بے نمازی کا صف کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا، جس صف میں حامان کھڑا ہوگا، جس صف میں قارون، شداد، فرعون جیسے کھڑا ہوگا۔ مجھے بتائیے کوئی یہ گوارا کرتا ہے یا کرے گا کہ ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنان خدا کھڑا ہو؟ اسی لیے میرے معزز بزرگوں، دوستو، آج کے اس مجلس میں جو بے نمازی ہیں وہ یہ عزم مصمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر آپ پنجگانہ نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک، لیکن وہ بھی یہ عزم کر کے جائیں کہ اپنے گھروں میں، اپنے اعز و اقربا میں، اپنے دوست احباب میں اس زور سے تلقین و تاکید کرے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائے۔ اللہ بندگی سے سجتا ہے۔ زندگی آمد، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلڑے ہے کیا؟ علماء کرام نے لکھا ہے، میں ایک بات کہہ کر باتوں کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات پھر سنت پڑھیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو سارے درخت ہیں وہ حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہے، مینڈک حالت تشہد میں ہے، اور حشرات الارض جو ہے حالت قاعدے میں ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے جس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا، رکوع بھی رکھے گئے، سجدے بھی رکھے گئے، قاعدے بھی رکھے گئے۔ وہ اس لیے کہ تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حضور آنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ کیسے اس کے اوپر رحمت اللہ کی اترے گی؟ کیسے اللہ کا فضل اس کے اوپر ہوگا؟
خوش نصیب تو وہ ہے جو پنجگانہ نماز ادا کرنے کے بعد تہجد بھی قضا نہ ہونے دیتے، سجدوں سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں۔ وقت ہو گیا، آخر میں ایک اور باتیں بتا کر اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کا اس وقت قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کا اس وقت قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بولنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، چکھنے کی قوت زبان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور سر مالک کے در پہ۔ اور کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ناک بھی رگڑ رہا ہے، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں، تیرے سے بالا کوئی نہیں۔ انسان کو جب بندگی کا ذوق نصیب ہو جاتا ہے، جب بندہ اس کے آگے جھکنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ جب ہم اللہ کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے ماتحتی میں آ جاتے ہیں، اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے تابع کر دیتے ہیں، پھر دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع ہو جاتی ہے۔ یہی چیز پائی جاتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر۔ میرے معزز بزرگوں، دوستو، باتیں تو بہت یاد آ رہی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے معذرت چاہوں گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے آپ لوگ وقت پر آ جائیں، اذان ہونے کے بعد فوراً آئے، اور سنت کے لیے آپ کو اخیر میں 50 پر 5 منٹ کو وقت دیا جائے گا، اور آپ سنت ادا کریں۔ آپ وقت پر آئیں اور قیمتی باتوں سے مستفیض ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی چند باتوں کو کہنے سننے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔